بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احد کے موقع پر کفار نے منہ کی کھائی، لیکن ان کے سینے میں انتقام کی حسرت باقی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ میں پرامن طریقے سے اپنے رب کی عبادت کر رہے تھے، ایک دوسرے کو اسی کی اطاعت و فرمانبرداری کا سبق پڑھا رہے تھے اور چاہتے تھے کہ قریش اپنی غارت گری اور جنگجوئی سے باز آ جائیں۔ لیکن اسی دوران یہود مدینہ کے سرکردہ لوگوں کا ایک وفد قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اکسانے کے لیے چوری چھپے مکہ جا پہنچا۔ اس گروہ نے اہل قریش کو پکا یقین دلایا کہ جب آپ جنگ کے لیے نکلیں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ یوں غداران مدینہ کا مشرکین مکہ کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا۔ اسی وفد نے واپسی پر مدینہ کے راستے میں پڑنے والے ایک بہت بڑے قبیلے غطفان کو بھی اکسایا اور ان کے سرداروں کو بھی قریش کا ساتھ دینے پر متفق کر لیا۔ ساری منصوبہ بندی کر لی گئی۔ طے یہ ہوا کہ قریش اور غطفان ایک لشکر جرار کے ساتھ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے اور یہود مدینہ کے اندر اور ارد گرد سے عین وقت پر اپنا کھیل کھیلیں گے۔ رسول اللہ کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا تاکہ حملہ آوروں کے حملے کی شدت کا توڑ کیا جا سکے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ اور حضرت سعد بن عبادہ کو بنو قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس بھیجا تاکہ وہ جنگ کے معاملے میں اپنا موقف واضح کر دیں۔ یہ دونوں صحابہ جب بنو قریظہ کے سردار سے ملے تو انہیں یہ تکلیف دہ جواب سننا پڑا کہ ہمارے اور محمد کے درمیان کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورتحال کو جان کر بہت زیادہ دکھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ غطفان کو قریش سے توڑ دیا جائے تاکہ حملہ آور لشکر کی نصف قوت کم ہو جائے۔ آپ نے غطفان کے سرداروں سے مذاکرات شروع کر دیے کہ وہ اس جنگ سے دستبردار ہو جائیں تو اہل مدینہ انہیں پھلوں کا تیسرا حصہ دیں گے۔ سرداران غطفان اس بات پر آمادہ ہو گئے، لیکن اس موقع پر رسول اللہ نے اکیلے فیصلہ کرنے کو مناسب نہ سمجھا اور صحابہ کو مشاورت کے لیے بلایا۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کی رائے کو خاص اہمیت دی کیونکہ یہ دونوں مدینہ کے سردار تھے اور اس معاملے میں ان کا پہلا حق تھا کہ ان سے مشاورت ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں اصحاب کو وہ بات چیت سنائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداران غطفان کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان دونوں اصحاب نے رسول اللہ کے سامنے یہ سوال رکھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ آپ کی رائے ہے جسے آپ نے اختیار کیا ہے یا یہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، بلکہ یہ ایسا معاملہ ہے جسے میں تمہارے خاطر اختیار کر رہا ہوں۔ اللہ کی قسم میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ عرب نے تم پر یکبارگی یلغار کر دیے اور ہر سمت سے تمہیں گھیر لیا ہے۔ میں نے سوچا کہ تمہارے خلاف بنے گئے دشمن کے اس جال کو توڑ دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم اور یہ لوگ شرک پرست تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، نہ اس کو پہچانتے تھے۔ یہ لوگ تو اس وقت بھی خواہش نہیں کر سکے تھے کہ ہمارے مدینہ کے پھلوں سے کچھ کھائیں سوائے اس کے کہ ہم انہیں وہ پھل فروخت کریں یا ان پر سخاوت کر دیں یا ان کی مہمان نوازی میں ان کو دیں۔ تو جب آج اللہ نے ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز کیا ہے اور ہدایت بخشی ہے اور آپ کے ذریعے اسلام کے ذریعے ہمیں معزز بنایا ہے، کیا ہم اپنا مال ان سے دب کر انہیں دے دیں؟ اللہ کی قسم ہمیں اس کی ذرہ بھر ضرورت نہیں، اور اللہ کی قسم اگر ہم انہیں کچھ دیں گے تو وہ تلواریں ہی ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور ان کے درمیان معاملے کا فیصلہ کر دے۔ یہود اور قریش دونوں ہی اس جنگ میں بری طرح ناکام ہوئے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شدید زخمی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا بنو قریظہ کے یہود اپنی معاہدہ شکنی کے باعث اب جب چاہیں گے اہل مدینہ کے خلاف غدارانہ کردار ادا کریں گے۔ اب یہود کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل اختیار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلایا۔ آپ ایک گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب آپ پہنچے تو آپ کے قبیلے نے آپ کو گھیر لیا اور بنو قریظہ پر احسان کے لیے کہنے لگے۔ حضرت سعد کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب وقت آ گیا ہے، سعد کو اللہ کے معاملے میں کسی اور ملامت کی پرواہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت سعد نے فیصلہ صادر کیا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر لیے جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اسی جنگ میں بہت زیادہ زخمی ہونے کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت سعد کی قبر کھودنے والوں میں شامل تھا۔ ہم تہ بتہ مٹی کھولتے جاتے تو مشک کی خوشبو آتی جاتی، یہاں تک کہ ہم نے ان کی پوری قبر کھود لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہود کی چالوں کو سمجھنے والا اور ان کا سدباب کرنے والا بنا دے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔